سورہ بقرہ کے 37ویں رکوع کا آغاز ہے. تیسرے پارے کا یہ 5واں رکوع ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اپنی پاک کمائی میں سے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. تم اناج اگاتے ہو، جو سبزیاں اگاتے ہو، جو پھل اگاتے ہو، اسی طرح زمین کے جو خزانے تمہیں مل جاتے ہیں، معدنیات مل جاتی ہیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس آیت کریمہ میں عشر کا بیان بھی ہے اور زکوٰۃ کا بیان بھی ہے. یعنی اللہ کی راہ میں ہمیں زکوٰۃ بھی دینی ہے اور زمین کی پیداوار میں ہمیں عشر بھی دینا ہے. کبھی عشر لازم ہوتا ہے اور کبھی نصف عشر لازم ہوتا ہے. اگر زمین کا گزارا قدرتی پانی پر ہو، یعنی اس پانی کے لیے مشقت اور خرچہ نہ کرنا پڑے، تو عشر زمین کی پیداوار میں دینا ہوتا ہے. یعنی جو پھل، جو سبزیاں، جو اناج پیدا ہو، اس کا 10% اللہ کی راہ میں دیا جائے. مثلا 100 آم اگر اترے ہیں تو اس میں سے 10 آم اللہ کی راہ میں دیے جائیں، یہ ضروری ہے. اور ایسی زمین ہے جس میں پانی کے لیے مشقت ہوتی ہے، پانی کھینچ کر اٹھا کر لانا پڑتا ہے، اس کے لیے بجلی خرچ ہوتی ہے، تو اس میں نصف عشر ہے، یعنی 5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یعنی 100 آم اگر پیدا ہوئے ہیں تو 100 آم میں سے 5 آم اللہ تعالی کی راہ میں دینے ہوں گے. عشر میں جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے، جب جب پیداوار ہو، ہر پیداوار کا اتنا فیصد اللہ کی راہ میں دینا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ دے دیا اور وہ فارغ ہو جائے گا. جیسے جیسے سبزیاں اس کی پیدا ہوتی جائیں اور اسی طرح فصل پیدا ہو، جیسے جیسے وہ اناج نکالتا جائے، اس میں سے اتنا فیصد جو مقرر ہے وہ اللہ تعالی کی راہ میں دیتا جائے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم صرف اسی مال میں سے خرچ کرو جو مال ناقص ہے. بعض لوگ جب عشر نکالتے تھے تو سارے پھلوں میں سے جو ناقص ہوتا وہ 10% ناقص اللہ کی راہ میں دے دیتے. تو فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصول تو یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو سب سے اعلیٰ مال اللہ کی راہ میں دیں. یہاں پر ایک بات جو ضروری ہے وہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا ایسا ہے کہ جو ہم کھا چکے ہیں اور وہ بچ گیا ہے اور اب ہم سے کھایا نہ جائے گا، اور یہ کھانا خراب بھی نہیں ہے لیکن کچھ وقت اس پر گزر چکا ہے، تو وہ پھینک دیتے ہیں اور کسی غریب کو نہیں دیتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اناج کو پھینک دینا یہ رزق ضیاع ہے. اگر کھانا کھانے کے مناسب ہے تو کسی غریب کو دینے میں کوئی حرج نہیں. یہاں جو حکم دیا گیا اس کی کیا مراد ہے وہ آپ سمجھ چکے کہ جیسے مثال کے طور پر اسے زکوٰۃ دینی ہے. اب وہ زکوٰۃ میں وہ سوچتا ہے کہ میں زکوٰۃ میں پیسے بھی دے سکتا ہوں اور زکوٰۃ میں کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہے تو وہ چیزیں بھی میں دے سکتا ہوں اور اس کی زکوٰۃ میں کاؤنٹنگ کر سکتا ہوں. مثلا اس کے پاس کپڑے کے تھان ہے اور اس کپڑے کے تھان کی موجودہ جو ویلیو ہے وہ آپ سمجھیں 10,000 روپے ہے. تو 10,000 روپے کی زکوٰۃ دینے کے بجائے اس نے وہ کپڑے کے تھان جو ہے غریب کو دے دیے. تو اگر کپڑے کے تھان کی موجودہ ویلیو 10,000 روپے ہو تو یہ تصور کیا جائے گا کہ 10,000 روپے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، وہ 10,000 روپے زکوٰۃ میں دے چکا. لیکن اس موقع پر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو مال گھٹیا ہوتا ہے،
ناقص ہوتا ہے، کسی کے استعمال کا نہیں ہوتا، وہ غریبوں میں دے دیتے ہیں اور غریب کے استعمال میں بھی نہیں آتا. تو اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے. اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کریں جو بہتر ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو. یعنی اگر کوئی تمہیں اس طرح کی چیز دے تو بتاؤ کیا تم اسے قبول کرو گے؟ تم ہرگز قبول نہ کرو گے. ہاں یہ کہ کسی وجہ سے تم چشم پوشی کرو، یعنی اس کا دل رکھنے کے لیے لے لو اور پھر بعد میں آگے پیچھے کر دو، یہ تو ممکن ہے، لیکن دل سے تم نہ لوگے. اس لیے اللہ کی راہ میں ایسی چیز خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان رکھو کہ اللہ غنی ہے، حمید ہے، سارے جہاں والوں سے وہ بے پرواہ ہے، حمید ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے.